بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پٹھان عمرہ کرنے گیا تو مجھے اپنی بیوی کے پاس چھوڑ گیا۔ میں 16 سال کا تھا، اس لیے چوکسی سے گھر کی دیکھ بھال کرتا، لیکن ایک رات میری نیت خراب ہو گئی۔ پٹھان کے کپڑے پہنے اور خاموشی سے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب مجھے پٹھان سمجھ کر میرا شمار ان ملازمین میں ہوتا تھا جو کہ چوری چکاری کی عادی ہوتے ہیں۔ میں جہاں بھی ملازمت کرتا اور جب مجھے موقع ملتا ہے میں چھوٹی موٹی چوری اور بدیانتی سے کام لے لیتا تھا، اور میرے ہاتھ میں ایسی صفائی تھی کہ کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب میں ایک بنگلے سے اچھے خاصے پیسے چرا چکا ہوتا تو بہانے سے نوکری چھوڑ کر دوسرا بنگلہ ڈھونڈ لیتا، لیکن میں بڑا دیکھ بھال کے کام لیتا تھا۔ میں ایسے لوگوں کے گھر دیکھتا جو کہ بیوقوف اور بولے بالے ہوتے تھے تاکہ انہیں دھوکہ دینا آسان ہو۔ جب بھی لگتا کہ اب میں نظروں میں آ جاؤں گا یا میں پکڑا جا سکتا ہوں تو فوراً بہانہ بنا کر پتلی گلی سے نکل جایا کرتا۔ اس علاقے کے سارے بنگلوں میں ہی تقریباً میں ہاتھ صاف کر چکا تھا، اس لیے اب اگلے علاقوں کی جانب نکل پڑا جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں ملازمت کی تلاش میں تھا، مجھے بنگلے میں نوکری مل گئی۔ بنگلے کا مالک ایک پٹھان تھا۔ دیکھتی ہی میں نے جانچتی نظروں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بہت ہی بے وقوف قسم کا انسان ہے، اس لیے میں باتوں سے اسے گھیر سکتا ہوں۔ میں نے اسے اپنی کارکردگی کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ جس بنگلے میں بھی میں کام کرتا ہوں میرے مالک بے فکر ہو جاتے ہیں، میں پوری ایمانداری سے کام کرتا ہوں۔ پٹھان میری باتوں سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ ایک اور الو ہاتھ میں آ گیا، مگر تبھی وہ پٹھان مالک کہنے لگا، اگر تمہاری کارکردگی اتنی ہی اچھی تھی تو تم وہ نوکری چھوڑ کر ہی کیوں آئے؟ یہ سن کر تو میں ایک پل کو بڑبڑایا تھا۔ یہ اتنا بھی سیدھا نہیں تھا، بس دماغ اس کا بھی کچھ کام کر ہی لیتا تھا۔ میں فوراً بولا کہ دراصل پچھلے مالک تنخواہ بہت کم دیتے تھے جبکہ کام 2 ملازموں کا لیتے تھے، اس لیے میں وہ نوکری چھوڑ کر آیا۔ اس نے مجھے گھر کی ملازمت کے لیے رکھ لیا۔ میرا مزاج کچھ چاپلوسانہ سا بھی تھا۔ اپنے کام کاج نپٹانے کے بعد میں پٹھان مالک کے پیروں کے پاس بیٹھ جاتا، کبھی ان کے پیر دبانے لگتا، کبھی ان کی ٹانگیں دباتا۔ وہ اس کام سے بڑے راضی رہتے۔ پھر میں ان کی تعریف میں ہی بات کرتا کہ میں نے جتنے گھروں میں کام کیا ہے سب سے زیادہ مجھے آپ ہی اچھے لگے۔ مجھے ایسی باتوں کی عادت تھی اور اسی سے میں اپنا بھروسہ دوسرے پر جماتا تھا۔ میری ایسی باتیں سن کر مالک خوش ہو جاتے تھے۔ پٹھان مالک کے گھر شرعی پردے کی پابندی مجھے 8 دن ان کے گھر کام کرتے ہوئے ہو چکے تھے، لیکن میں نے آج تک اس پٹھان کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب تک میں ان کے گھر پر کام کرتا رہتا مالکن اپنے کمرے میں ہی رہتی، اور مالک مجھے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ تم پورے گھر کا کام کرو گے سوائے مالکن کے کمرے کے، تم ان کے کمرے میں نہیں جاؤ گے۔ پہل تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن ایک بار جس حسینہ پر میری نظر پڑی میں تو ایک جھلک میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، سردیوں کے ساتھ شام تھی، ہوا سرد چل رہی تھی، تو میرا چائے کا موڈ بن گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اندر جا کر چائے بنا لوں۔ مجھے میرے پٹھان مالک نے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں گھر کے اندر آنا ہو تم لاؤنج کے دروازے پر دستک دو گے، اجازت ملنے کے بعد ہی اندر آؤ گے۔ میں نے 1-2 بار دستک دی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں سمجھا کہ شاید مالکن اپنے کمرے میں ہوں گے، اس لیے میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ جنوری کی ابتدا تھی، اس لیے شام ہوتی ہی سردی لگنے لگی۔ میں نے سوچا کہ چائے بنا لیتا ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ چوکیدار اور ڈرائیور کو بھی دے دوں گا، لیکن جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوا ایک خوبصورت سی لڑکی سٹو کے پاس کھڑی چائے بنا رہی۔ اس کے ہاتھوں کی دودھیا رنگت اور لمبے گھنے خوبصورت بال دیکھ کر ہی میں محبوب سے اسے دیکھنے لگا۔ اچانک ہی وہ لڑکی جو پلٹی اور مجھ سے نظروں کا تصادم ہوا تو ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ہڑبڑا سے گئے تھے۔ مجھے یوں کچن میں دیکھ کر اس لڑکی نے فوراً سے اپنا رخ بدل گیا۔ کہنے لگی، اے لڑکے کون ہو تم اور کچن میں کیسے آئے؟ میں نے کہا کہ معاف کیجیے گا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کچن میں موجود ہیں، میں گھر کا نیا ملازم ہوں، چائے بنانے کے لیے آیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ نکلو تم باہر، یہاں سے گلولی سے میں خود بات کرتی ہوں۔ ملازموں کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ منہ اٹھا کر وہ کچن میں گھس آئیں۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں فوراً سے کچن سے باہر نکل کر لاؤنج سے بھی باہر نکل گیا۔ میں نے بس ایک جھلک ہی اس کی دیکھی تھی
اور میں اس پر فریفتہ سا ہونے لگا تھا۔ میں باہر آیا تو بدحواسی کا شکار تھا۔ مجھے دیکھ کر چوکیدار اور ڈرائیور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کو چائے بنانے گئے تھے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس دودھ ختم ہو گیا ہے اس لیے میں واپس آ گیا۔ چوکیدار کہنے لگا تم رہنے دو، میں بازار سے چائے لے آتا ہوں، یہاں قریب ہی ایک ہوٹل ہے اور وہاں چائے بھی بہت مزے کی ہوتی ہے، ہم تو شام کی چائے وہیں سے پیتے ہیں۔ تم نے کہا کہ تمہیں اندر جانے کی اجازت ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ چلو مفت کی چائے پی لیں گے، لیکن میرا دل تو جیسے ہی اس لڑکی پر اٹک سا گیا تھا۔ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون ہے، کیونکہ وہ 22 سال سے زیادہ عمر کی نہیں لگتی تھی اور میرا پٹھان مالک 50 کے لگ بھگ تھا۔ میں نہیں مان سکتا تھا کہ یہ خاتون اس کی بیوی ہو سکتی ہے، لیکن میں اب یہ کیسے پتہ لگاتا کہ وہ لڑکی کون ہے؟ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے آئے ہوئے تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، تو میں ڈرائیور اور چوکیدار سے ہی پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ تو سالوں سے یہاں کام کرتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مالک کے علاوہ گھر میں اور کون کون ہوتا ہے؟ میرے اس سوال پر ڈرائیور نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، کہنے لگا تم کیوں پوچھ رہے ہو، تمہیں کیا مطلب ہے اس بات سے؟ اس کا لہجہ کافی کراہت سا تھا۔ میں نے کہا بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا مالک اس بات سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے گھر کی خواتین کی باتیں کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، میں بھی تمہاری طرح اسی گھر کا ملازم ہوں۔ میری بات سن کر ڈرائیور کے ماتھے پر تھیوری چھڑ گئی، کہنے لگا ملازم ہو تو ملازم کی حد تک رہو، گھر والوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ دیکھو میری بات سنو، ویسے تو پٹھان مالک سیدھا سادہ الو ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اتنا ہی غیرت مند بھی ہے۔ اپنی عورت کا ذکر بھی اگر اس نے سن لیا نا، تمہارے منہ سے تمہارا منہ توڑنے میں وقت نہیں لگائے گا۔ یہ سن کر میرا دل کچھ خوفزدہ سا ہوا تھا۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں کچھ بے بس ہو گیا تھا۔ اس لڑکی نے تو میری راتوں کی نیند ہی اڑا کر رکھی ہوئی تھی۔ اس کی ایک جھلک میں مجھے اس کا دیوانہ کر دیا تھا۔ ہر وقت میرا دھیان اس لڑکی کی جانب رہنے لگا تھا۔ پہلے تو میں گھر کا کام جلدی کر کے چوکیدار اور ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، لیکن اب تو میں کام بھی کرتا رہتا اور میری نظر اور دھیان مالکن کے کمرے کی طرف ہی رہتا تھا کہ شاید غلطی سے ہی وہ باہر آ جائیں اور میں دیکھ لوں کہ کیا یہ واقعی پٹھان سیٹھ کی بیوی ہے۔ اگر ہے تو اس لڑکی کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہ 50 سال کا شخص اور یہ 22 سال کی لڑکی۔ یعنی کیوں میں دل ہی دل میں یہ دعا کرتا تھا کہ کاش وہ اس پٹھان کی بیوی نہ ہو، کوئی اور لڑکی ہو۔ حالانکہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ پٹھان لوگ کبھی بھی اپنی ذات برادری سے باہر شادی نہیں کرتا، پھر وہ مالک کی رشتہ دار ہوگی اور میں ایک ادنا سا ملازم، وہ کہاں میری اس سے شادی ہونے دیں گے۔ لیکن محبت اور دل کہاں ان باتوں کو سمجھتا ہے۔ جتنا میں اس لڑکی کو خیال اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچتا، اتنے ہی مجھے لگتا کہ جیسے میں اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگا ہوں۔ حالانکہ میری عمر 16-17 سال تھی، لیکن میری سوچ بڑی ہو چکی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن ہی میرے ماں باپ نے مجھے سکول میں پڑھانے کے بجائے گھر میں ملازم لگایا تھا۔ میں 7 سال کی عمر سے نوکری پر لگ گیا تھا، اور چھوٹی عمر کے لڑکوں سے عورتیں ویسے بھی کم ہی پردہ کرتی ہیں۔ میری مالکن اسے گھر کے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام کرواتی تھی، کبھی کبھی اپنے پیروں کا مساج بھی کروا لی تھی، اور پھر مجھے چوکیدار اور ڈرائیور کے کوارٹر میں سونے کے لیے کہہ دیتی۔ وہ دونوں نوجوان لڑکے تھے، رات کو لڑکوں کے بارے میں بے باک قسم کی باتیں کرتے تھے جو میں خاموشی سے آنکھیں بند کر کے سنتا رہتا۔ اس لیے بہت جلد ہی میری نظر مخالف جنس پر دوسرے انداز سے اٹھنے لگی تھی۔ میری سوچ 10-12 سال بچی کی نہیں رہی تھی، نوجوان لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا۔ اس لیے بہت سی باتوں کی آگاہی مجھے ہو چکی تھی جو کہ اتنی کم عمر میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 17 سال کی عمر میں بھی میں اپنے مالکوں کی چوری کرتا تھا۔ آج کل وہ پٹھان لڑکے جو عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑی ہوں گے میرے حواسوں کی بری طرح سے چا چکے۔ میرے پاس اب ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ میں مالک کا اعتماد حاصل کرتا اور وہ مجھ پر اتنا اعتبار کرنے لگتے کہ اپنی خواتین میں بھی میرا آنا جانا آسان کر دیتے۔ اسی لیے شاید میری سوچ ہی تھی، میں مالک کی بہت زیادہ خدمت کرنے لگا تھا، ہر وقت ان کے آگے پیچھے پھرتا رہتا۔ وہ مجھ سے خوش ہو کر کبھی مجھے 1000 روپے دیتے، کبھی 500 پکڑا دیتے، لیکن پیسہ میرا اصل مقصد نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں تو کچھ اور ہی خواب سج رہے تھے۔ اس بنگلے میں کام کرتے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ میں اتنا اندازہ لگا چکا تھا کہ ڈرائیور کافی سمجھدار ہوتے ہیں،
وہ تیز قسم کا لڑکا تھا، البتہ چوکیدار ذرا بے وقوف سے تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں چوکیدار سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے تو میں نے چوکیدار کو اپنی طرف سے سگریٹ پلایا، چائے بھی پلائی، وہ بڑا خوش ہو گیا۔ پھر میں نے اسے کریدنا شروع کیا۔ جو خبر اس نے مجھے مالک کے بارے میں بتائی وہ سن کر میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ زیادہ تر نہیں جانتا، لیکن گل ولی صاحب کی اولاد تو ہے ہی نہیں، بیوی ہی ہے، لیکن آج تک کبھی کسی نے بھی اس کی بیوی کو دیکھا نہیں۔ میں دل میں اب تک یہی آس لگائے ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس پٹھان کی وہ بیٹی ہو یا کوئی اور، لیکن چوکیدار کی معلومات کے مطابق وہ میاں بیوی اکیلی ہی اس بنگلے میں رہتے تھے، اور اس کی بیوی کبھی کبھی ہی پٹھان مالک کے ساتھ باہر کہیں جاتی، ورنہ زیادہ تر گھر ہی رہتی تھی۔ مجھے حیرت اس بات کی بھی تھی کہ اگر پٹھان مالک کو پردے کا اتنا ہی خیال ہے تو اس نے کوئی خاتون ملازمہ گھر میں کیوں نہیں رکھی؟ وہ گھر کی صفائی ستھرائی مجھ سے کیوں کراتے تھے؟ میرا دل بری طرح سے بجھ چکا تھا۔ اس رات میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اس کی بیٹی ہو یا کوئی بہن، تاکہ کم از کم میرا کوئی چانس تو بنتا۔ رشتہ ہونا نہ ہونا تو بات کی بات تھی، مگر وہ اس بڈھے پٹھان کی بیوی تھی۔ یہ سن کر میرا دل بری طرح سے کٹا ہوا تھا۔ آج پہلی مرتبہ میں دماغ کی جگہ دل سے سوچ رہا تھا۔ اپنے کوارٹر میں جا کر لیٹا اور پھر سوچنے لگا کہ بھلا کوئی لڑکی اس 50 سال بڈھے کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ اس مالک میں آخر ایسی کیا بات تھی؟ شاید دولت کی لالچ تھی یا پھر کچھ اور۔ پٹھان لوگ تو ویسے بھی شادیاں خاندان سے باہر نہیں کرتے، لگتا ہے مالکن کے لیے کوئی لڑکا نہیں بچا ہوگا، اس لیے اس کی شادی اس بڈھے پٹھان کے ساتھ کروا دی گئی تھی۔ ایسے کئی سوالات تھے جن کے جوابات میں خود دیے جا رہا تھا، مگر میں ایک مرتبہ مالکن سے اکیلے میں ضرور ملنا چاہتا تھا۔ وہ تو ایک مرتبہ مجھے مسکرا کر دیکھ لیتی تو میں نہال ہو جاتا، مگر ان سب سے پہلے مجھے مالک کا دل جیتنا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے لا سکے۔ راتوں رات ہی میں نے ایک پلان بنا لیا تھا اور اس پلان کے مطابق اپنے کچھ دوستوں کو صبح کال کر دی۔ آج اتوار کا دن تھا اور مجھے ڈرائیور نے بتایا کہ کل وہ اور مالک فلاں جگہ کسی کام سے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی مالک گھر سے نکلے تو میں بھی سودا سلف لینے کے بہانے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے دوستوں سے مسلسل رابطے میں تھا۔ مالک جیسے ہی گھر کی جانب آنے لگے تو ایک ویران علاقے میں کئی موٹر سائیکل سوار لڑکے ان کے ارد گرد گھومنے لگے اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے ہنسنے لگے۔ مالک ڈر چکا تھا اور میں یہی چاہتا تھا۔ ڈرائیور نے کئی بار انہوں نے ڈانٹ کر وہاں سے ہٹنے کا کہا، مگر وہ نہ مانے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے گاڑی کا راستہ بند کر دیا اور اس ویران علاقے میں گاڑی کے گرد گول دائرے میں موٹر سائیکل گھما کر ہاتھ میں موجود پستولوں کو باہر نکال لیا۔ انہوں نے چہرے پر رومال باندھے رکھے تھے، دیکھنے ہی سے چور لٹیرے لگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ پٹھان مالک کافی گھبرا چکا تھا۔ اگلی ہی پل ایک بائک سے لڑکے اتر کر گاڑی کی جانب آئے اور مالک کو گاڑی سے اتر جانے کا کہا۔ مالک بڑے تحمل سے ان سے بات کر رہے تھے، کہنے لگے کہ تم لوگوں کو جو چاہیے میں دوں گا، مگر گولی مت چلانا، ہم آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ یہی کہتے ہوئے مالک ڈرتا ڈرتا گاڑی سے اترا۔ انہوں نے مالک کے پاس موجود ساری قیمتی چیزوں کو نکلوا لیا تھا، یہاں تک کہ ان کا بٹوا بھی خالی ہو گیا۔ جیسے ہی مالک واپس گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک شخص نے فوراً پستول تان لی اور کہنے لگا کہ تو نے ہم پانچوں کی شکل تو دیکھ لی ہے، تو ہمارا نام کسی کو بھی بتا سکتا ہے، اس لیے ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، ہم جس کو بھی چوری کرتے ہوئے اسے موقع پر ہی مار دیتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے جیسے ہی پستول تان کر مالک کو گولی مارنا چاہی، میں فوراً ایک جانب سے سامان اٹھائے بھاگتا بھاگتا وہاں آ گیا اور ان لوگوں کے ہاتھ سے پستول چھیننے لگا۔ میں ان سے ہاتھا پائی کر رہا تھا، بالکل ایک فلمی انداز میں۔ اگلی ہی پل انہوں نے جیسے ہی مالک پر گولی چلائی تو فوراً مالک کے آگے آ گیا اور گولی میرے بازو پر لگ چکی تھی۔ وہ پانچوں چور وہاں سے فوراً موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر بھاگ چکے تھے، جبکہ میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آئے تو اسپتال میں موجود تھا۔ مالک میرے سر پہ کھڑے تھے، کہنے لگے کہ تم ٹھیک تو ہو، تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟
وہ اس شہر کا سب سے بڑا اسپتال تھا اور میں اس وقت یہاں صحیح سلامت موجود تھا۔ بازو میں درد تھا مگر اس شہزادی کے لیے اتنا درد سہنا تو بنتا تھا۔ میں نے کہا کہ مالک، میں آپ کا وفادار غلام ہوں، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ گولی کھانا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ پر تو میری جان بھی قربان۔ یہ سن کر مالک تو مزید ہی میرا گرویدہ ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے تک میں اسپتال رہا اور پھر وہ مجھے گھر لے گئے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مالک نے مجھے کوارٹر میں نہیں بلکہ اپنی ہی گھر کے گیسٹ روم میں رکھا تھا اور میرے کھانے پینے کی خود نگرانی کی۔ کہنے لگے کہ آج تک میں نے تم جیسا وفادار لڑکا نہیں دیکھا، بس آج سے تم کوارٹر میں نہیں بلکہ اس گھر میں ہی رہو گے۔ دل ہی دل میں خوش تھا کہ میرا گولی کانا رہ گا نہیں گیا۔ طبیعت بحال ہوئی تو میں اپنے ان دوستوں سے ملنے گیا جن کو میں نے ہی پیسے دے کر بلوایا تھا تاکہ وہ مالک پر حملہ کر سکیں، اور اس موقع پر پہنچ کر ان کی جگہ خود گولی کھا کر ان کا دل جیت سکوں۔ میں اب اس گھر میں رہنے والا تھا، ہر وقت اس گھر میں رہتا تو ظاہری سی بات تھی مالکن تو لازمی ہی مجھے نظر آتی۔ یہ سوچ سوچ کر میرے دل میں عجیب سی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ چند ہی روز بعد میں ٹھیک ہو گیا اور ایک مرتبہ پھر اپنی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ ایک روز دن کے وقت میں تھوڑا سا دروازہ کھولے باہر ہی نظر جمائے بیٹھا تھا کہ کب موقع ملے اور میں مالکن کا ایک مرتبہ دیدار کر سکوں۔ شاید آج ہی وہ موقع تھا کہ جب مجھے وہ نازنین دکھائی دی تھی۔ میں کب سے تاک لگائے بیٹھا تھا کہ جب مجھے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ جیسے جیسے سیڑھیوں پر قدم آ رہے تھے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر کوئی اس وقت کچن کی جانب جا رہا تھا۔ میں اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھا اور گیسٹ روم کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ وہ مالکن ہی تھی۔ آج اس نے گلابی رنگ کا فراک پہن رکھا تھا، دوپٹہ گلے میں ڈالے اس نے اپنی گیلے بال کندھوں تک پھیلائے ہوئے تھے۔ ایسے منظر میں دیکھ کر تو میرا دل گویا سینے میں ہی اچھل پڑا تھا۔ جی چاہا کہ ابھی جاؤں اور جا کر مالک سے دل کی بات کروں۔ میں نے مالکن کو آج پہلی مرتبہ نظر بھر کے دیکھا تھا۔ وہ تو اپنی مثال آپ تھی۔ مجھے تو ان پر ترس آ رہا تھا کہ بھلا اتنی خوبصورت لڑکی نے اس بڈھے پٹھان میں کیا دیکھ لیا تھا جو اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کے ساتھ تو کوئی مجھ جیسا گبر جوان ہی سوٹ کرتا تھا۔ رہی بات میری تو میں بھی کوئی شکل و صورت سے کم نہ تھا بلکہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ مجھے تو کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ملازم ہوں بلکہ سیٹھ لگتا تھا۔ سیٹھ یہ تو قسمت کی بات تھی، وہ جس کے حصے میں آئے اور دولت دے جائے۔ خیر میرا دل یہی چاہ رہا کہ جا کر مالکن سے بات کروں، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے، کہیں مالکن کو غصہ آ گیا تو مجھے گھر سے ہی باہر نکال دے۔ میں تو دل ہی دل میں اپنے تیز دماغ کے ساتھ یہ سوچ چکا تھا کہ بس جو بھی ہو جائے کسی نہ کسی طرح میں مالکن کو ورغلا کے ان سے شادی کر لوں گا اور مالک سے طلاق دلوا دوں گا۔ مگر اگلی ہی پل یہ سوچ بھی آئی تھی کہ بھلا وہ کیوں اس دولت کو چھوڑ کر مجھ جیسے غریب کے ساتھ شادی کرے گی۔ بہرحال جو بھی تھا کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی تھا۔ اس شام جب مالک گھر آئے تو سوچ میں تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ دراصل مجھے کسی کام سے پشاور جانا ہے اور میں پریشان ہوں کہ بھلا گھر کو اور خواتین کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ یہ سوچ کر مالک مجھے دیکھنے لگے، پھر بولے کہ اگر میں چلا جاؤں تو تم میرے گھر کی اور مالکن کو سودا سلف وغیرہ لایا کرو گے۔ یہ سن کر تو میرا دل سینے میں ہی اچھلا تھا۔ میں نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ جی مالک، جو آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ بے فکر رہیں، میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک مطمئن ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ وہ 2 دن تک واپس نہیں آئیں گے۔ یہی صحیح موقع تھا۔ اگلے روز مالک گھر سے چلے گئے اور میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں مالکن کے کمرے میں جاؤں، ان کے ساتھ وقت گزاروں، ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنے پاس دیکھ کر وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ یہی سوچتے ہوئے جیسی ہی رات ہوئی اور گھر اندھیرے میں ڈوبنے لگا تو میں نے بہانے سے مالک کا ایک جوڑا نکال لیا اور پھر وہ پہن لیا۔ گھر بالکل اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ میں مالکن کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا تو وہ بستر پر سو رہی تھی۔ کمرے میں نیم روشنی تھی۔
میں گیا اور جا کر مالکن کے ساتھ لیٹ گیا۔ نہ جانے میں کیا چاہتا تھا، مگر جو بھی تھا میرے جذبات مجھے بہکا رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ابھی میں وہاں پر جا کر لیٹا ہی تھا کہ تبھی کمرے کی روشنی آن ہو گئی۔ جب دیکھا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ جب میں نے بیڈ کی دوسری جانب نظر دوڑائی تو وہاں پر بھی کوئی لیٹا ہوا تھا۔ میں تو بوکھلا کر اٹھا تھا کہ آخر یہ کیا ہوا تھا۔ اگلے پل اس لڑکی کا چلنا سن کر بیڈ پر لیٹی ہوئی ایک عمر رسیدہ سی عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، یہ لڑکا کون ہے، یہاں کیا کر رہا ہے۔ اتنا سن کر وہ لڑکی مجھ پر چلانے لگی، کہنے لگی یہ نیا ملازم ہے، کب سے میں اس کی حرکتیں دیکھ رہی ہوں، نہ جانے یہ کیا کرنا چاہتا ہے، کس مقصد سے اس گھر میں آیا ہے۔ اس کی ہمت دیکھ کے یہ تو ہمارے اس کمرے میں گھس چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر کوئی غلط الزام لگا تھا، میں فوراً بول اٹھا۔ کہنے لگا کہ میرے بارے میں غلط مت سوچیے گا، پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کون۔ میری بات سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ میں مالک کی بیوی ہوں اور یہ میری چھوٹی بہن ہے جو یہاں میری دیکھ بھال کے لیے آئی ہے۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہوئی تھی کہ شکر ہے یہ اس کی بیوی نہیں، ورنہ میرا تو آج پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ عمر رسیدہ خاتون اٹھ کر مجھ پر چلانے لگی، دھکے دے کر باہر نکالنے لگی، مگر میں فوراً اس کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، دراصل نہ جانے کب میں آپ کی چھوٹی بہن سے شدید محبت کر بیٹھا۔ ابھی بھی انہی سے دل کی بات کرنے آیا، مگر اچانک پیر پھسلا اور بیڈ پر گر گیا۔ میرا لہجہ ایسے تھا کہ اسے یقین کرنا ہی پڑا، مگر پھر بھی غصہ تھی۔ کہنے لگی جاؤ یہاں سے، مالک آ جائے پھر فیصلہ ہوگا، تب تک کوارٹر میں رہو گے تم۔ میں کوارٹر چلا آیا، دعائیں کرنے لگا کہ فیصلہ میرے حق میں ہو۔ وہ مالکن بیمار تھی، تبھی اس کی چھوٹی بہن اس کا خیال رکھنے کے لیے یہاں رہ رہی تھی۔ اگلے روز اٹھا تو مالکن کی چھوٹی بہن چھت پر کھڑی مجھے گہری نظروں سے جانچ رہی تھی۔ میرا دل سینے میں اچھلا تھا، شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ 2 دن بعد مالک آئے تو مالکن نے ان سے بات کی۔ پہلے تو وہ ذرا اکڑے کہ یہ پنجابی لڑکا ہے، ہم پٹھان لوگ ہیں، مگر پھر مالکن کے کہنے پر مان گئے اور میرا اور پلوشا کا رشتہ طے کر دیا۔ ساتھ میں ایک فیکٹری میں اچھی نوکری بھی لگا دی، جہاں میرا کام سامان پیکنگ اور ایسے ہی دوسرے کام دیکھنے کا تھا۔ میرے دن پھر چکے تھے، میں نے چوری چکاری چھوڑی اور پلوشا کے ساتھ شادی کر کے خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔